پراپرٹی، مریم شادی فنڈ ہے، بلال فنڈ ہے، بیت الحمد اور درویش فنڈ، بیت الفتو، اب یہ بیت الفتو بن گیا 20 ملین لگا کے جو انہوں نے بنایا، چندہ انصار کا، خدام کا، اطفال کا لجنہ، چندہ اجتماع انصار، چندہ اجتماع خدام، چندہ اجتماع لجنہ، خدمت خلق لجنہ، اور اس کے اوپر میمبری فنڈ بھی، یعنی آپ نے اپنے آپ کو اگر احمدی کہلانا ہے تو آپ نے پھر بھی چندہ دینا، ورنہ آپ اپنے آپ کو احمدی بھی نہیں کہلا سکتے۔ یہ کون سی اہل سنت کی جرت ہے؟ کوئی اہل سنت کا کوئی، میں کہتا ہوں کوئی دربار والا، کوئی پکے تو پکا گدی نشین بھی ہو نا، وڈی گدی بھی ہوتا، سر پاڑ دیں لوگ، وہ یہ کہہ دے کہ 1% تم نے دینا، 0.5% دینا، لوگ اٹا بھی پٹ کے لے جان اس دربار میں۔ یار بابر بھائی پرسنٹیج جڑے اعتراضات نے وہ بالکل درست نے، اور یہ پرسنٹیج ہور بھی مذاہب چ ایگزسٹ کرتی، میں اگے بھی کرسچینٹی دی بھی سر کیڑا مزار ہے دسو تو صحیح نا، میں اج ہی او دے دوالے ہو جائیے۔ یار میں پتہ کی میں کسی سپیسیفک ریلیجن دی گل نہیں کردا، میرے ایک دوست نے کرسچن، میری انہاں دا بھی ایک دن ایک ٹاپک تے ڈیبیٹ ہو رہی سی، نہیں یہ میں اہل سنت سے ہوں نا، مجھے بتائیں کون سے مزار کی جرت ہے، کون سے مزار کی جرت ہے؟ اب یہ دیکھیں، یہ مجھے ایک اور چیز دیکھ لیں، یہ کسی مزار کی قسم سے ہیومینیٹیرین بھائی کسی کی جرت نہیں ہے۔ ہمارے تو ادھر بڑے سے بڑے مفتی اگر غلط بات کر دیں لوگ ان کے دشمن ہو جاتے ہیں کہ تو نے یہ بات کہاں سے کر دی۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ بھی رمضان کا ایک نیا پیکج ہے مارکیٹنگ، رمضان کے اندر، اس کے اندر اوپر لکھا ہوا ہے ڈیورنگ دی منتھ آف رمضان، بچوں کو انکریج کرنا ہے، اور چیک کریں ٹیئر 1 میں $5000، $5000 بچے کا نام کیا آئے گا گروپ پلیگ کے اوپر، $10,000 بچے کا نام آئے گا دیوار کے اوپر، اینٹ کے اوپر، $20,000 اس کے نام کا بینچ لگے گا، $50,000 تو حضور کی پرمیشن کے ساتھ یا ایکڑ اس کے نام ہوگی یا گلی۔ یار یہ بتائیں اہل سنت کی جرت ہے اتنی؟ یہ کر ہی نہیں سکتے اہل سنت، میں آپ کو اتنے دعوے سے کہہ رہا ہوں یہ جرت ہی نہیں ہے، بڑے سے بڑے گدی نشین۔ میرے بالکل یہ اختلافات میرے بھی ہیں، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ آپ کے ہاں جو ہے نا وہ تھوڑا سا نظام ڈیفرنٹ ہے، جیسے وہ غلے لگائے جاتے ہیں، یا سر وہ غلے ادھر بھی لگے ہوئے نا، ہیومینٹی فرسٹ کا چندہ، میں نے اس دن یہ ثابت کیا، مجھے بتائیں جلسہ سالانہ پہ ہیومینٹی فرسٹ کا چندہ نہیں ہے، وہ ہے ہی جماعت کی۔ یہ دیکھیں میری بات سنیں، اب اگر میں ہوں اہل سنت کا، میں اعتراض کر رہا ہوں کسی مسجد، آپ دیکھیں فائنینس ایک ضرورت ہے، اس سے ہم ایگری کرتے ہیں، آپ درست فرما رہے ہیں، ہم نہیں ڈس ایگری کریں، ہم کہتے ہیں یار ہماری میرے گلی کی مسجد جو ہے یار چھوٹی چھوٹی سے، ہم لوگ غریب لوگ ہیں، چھوٹی مسجد ہے، وہ محلے داروں کے چندہ سے ہی چلتی ہے، اسی طرح آپ بھی لیتے ہیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں، لیکن وہاں پہ کون زبردستی کر سکتا ہے؟ قاری صاحب کہہ سکتے ہیں 0.5% تسی دینا ہے، یہ بات آپ فورس بیچ میں سے نکال دیں۔ پرسنٹیج والی بات سے تو میں بالکل اتفاق کرتا ہوں، اس پہ تو میرا خود بھی اختلاف ہے، میرا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ جو ڈونیشن ہوتی ہے اس میں فورسنگ نہیں ہونی چاہیے۔ جی یہ ہم نہیں کہہ رہے چندہ، آپ کو میں بتاؤں یہ غلط بیان نہیں کر رہے ہیں، آپ نے نوٹس شاید نہیں کیا ہو، پہلے کی بات آپ جانتے ہو، جماعت احمدیہ کے بھی چندہ باکسز ہیں ذرا خوبصورت، اوپر سے وہ ٹرانسپیرنٹ سے وہ شیشے کے ہیں یا پلاسٹک کے ہیں، نیچے سے کالی سی بیس، انہوں نے بھی لگائے ہوئے ہیں، جلسہ سالانہ پہ ہیومینٹی فرسٹ یہ بھی رکھتے ہیں، ان کے تو چندہ باکس بھی زنانہ مردانہ الگ ہوتے ہیں، زنانہ طرف الگ مردانہ الگ، لیکن یہ ہمارا اعتراض نہیں ہے، کیونکہ یار فائنینس سے ہی چلنا ہے نا، یہ تو گپوں کی حد تک تو ٹھیک ہے، چندے پہ جماعت نہیں چل رہی، دعاؤں سے چل رہی ہے، دعاؤں سے پٹرول نہیں ہوتے، دعاؤں سے بجلی کے بل نہیں ادا ہوتے، دعاؤں سے کرائے نہیں ہوتے، یہ تو ہمیں بھی سمجھ ہے، یہ بات آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن یہ جو کام ہو رہا ہے یہ باقی فورس والا، ایموشنل کرنے والا، یہ ظلم ہے، یہ پتہ نہیں کون سا دین انہوں نے لیا ہے اور کہاں سے لیا ہوا ہے، یہ رولا ہے سارا۔ اب مجھے خود بتائیں ہیومینیٹیرین بھائی، میں آپ بچے کے تھرو 5,000 10,000 20,000 50,000 اس سے بچے انکریج ہوں گے؟ کیا جوا کروائیں ہم بچوں سے، بچوں کو جوا سے سکھا دیں؟ اور میں بچے کے نام پہ 5,000 اگر یہ فنڈ دے رہا ہوں، عید پہ میں اسے 20 پاؤنڈ یا $20 یا $100 بھی دوں گا، کم آن ڈیڈ، ایک ہی چول مار رہے ہو، میں ایڈا غریب آدمی ہے۔ یار اصل میں نا یہ ایک توجہ حاصل کرنے کے لیے بھی بعض چیزیں کی جاتی ہیں، جیسے وہ باغ احمد والا جو آپ بتا رہے ہیں، تو یہ بعض لوگوں کے اندر ایک سائیکولوجیکل ویکنس ہوتی ہے، جیسے وہ نام کا لالچ دے رہے ہیں کہ یا فلاں جگہ پہ آئے گا تو فلاں ہوگا،
تو یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ منظم طریقے سے ہوتا ہے، لیکن پھر وہی بات کہ اس کے بغیر نہیں چل سکتا۔ بہت زیادہ لیتے ہیں، اس پہ میرا بھی اختلاف ہے۔ آپ جیسے کرسچن کی میں نے اگزامپل دی کہ وہ 1% دیتے ہیں، یا بعض چرچز میں 17% ہے، یا بعض میں 20 نہیں 17% نہیں 17 یورو پر منتھ یا 20 یورو پر منتھ۔ تو یہ اعتراض تو میں خود بھی اٹھاتا ہوں کہ ڈونیشن میں یہ لیمٹس نہیں ہونی چاہیے، یہاں تک میں بالکل اتفاق کرتا ہوں۔ لیکن میں پھر یہی کہتا ہوں کہ اس کے بغیر جو ہے وہ اپنا نظام نہیں چلا سکتے، یا شاید نظام کو عادت ہوگی ہے اس چیز کی۔ دیکھیں میری بات سمجھے، دیکھیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس کے ہم خلاف نہیں ہیں، اور یار بالکل اللہ کی فائنینس۔ راہ میں میرا بلیو یہ ہے کہ اب میں جو ہے وہ چندہ نہیں دیتا اب ہوں۔ میں آپ کو لٹرلی جی ہیومینیٹیرین بھائی بتاؤں، جی یہ یار احمدی مجھے بھی بات احمد کرنے دیں نا، اچھا مجھے بھی سوری بات میں صرف جی ایک بات ایڈ کر دوں پھر جی آپ کو مکمل۔ جی یہ اعتراضات صرف ہماری طرف سے نہیں ہیں، یہ احمدی بہنیں بھائی ہمیں یہ بات پہنچاتے ہیں۔ میں نے کل ان کو ایک بات بتائی کہ ایک اور بہن اور ایک بھائی کا کل میں نے بلکہ کمنٹ بھی پڑھے، اس نے مجھے میسج کیا، انہوں نے کہا جی دیکھیں 2 لازمی چندوں کی ای میل آئی، پلس مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ کارڈف میں وہ بن رہی ہے اس کے پیسے دیں، پلس یہ کہہ رہے ہیں یار ہم بھی انسان ہیں، میں کوئی اتنا امیر نہیں ہوں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ نہ دو تو فون کال آ جاتی ہے، یا آپ اس کو اگنور کر دو تو گھر کوئی آ جاتا ہے، پھر پیرنٹس پریشرائز کرتے ہیں۔ اب یار یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے، جماعت احمدیہ کی بالکل، حقیقت ہے کہ یہ یہ پریشرائز بالکل کرتے ہیں۔ ہوتا ہے، میں خود اس فیز سے گزرا ہوں، مجھے پتہ ہے یہ سب ہوتا ہے، لیکن اگر یا تو آپ ڈیٹ بن جائیں پھر ہی بچ سکتے ہیں، ادروائز تو یہ چیزیں ہیں۔ آپ کی بات یہ درست ہے بالکل۔ اچھا بس میں اتنا سا، اب میں اچھا آپ کو موقع دینے لگا ہوں۔ جی اچھا ہمارا جو پوائنٹ ہے چل وہ ہم اتنے بھی بے وقوف نہیں جی ہے کہ دعاؤں پہ جماعت چلتی ہے، فائنینس کی ضرورت ہے، یہ فورس فیکٹر ہمارا پوائنٹ ہے، جی جی باقی ہم نے نہیں اعتراض آپ کا کیا یہ جی۔ پوائنٹ درست ہے۔ میرا جو کانسیپٹ ہے نا، میں اپنا پوائنٹ آف ویو بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ میں یہی کہتا ہوں یار کہ جو انسان ہے نا، میں خود اب چندہ نہیں دیتا، تو میں جو میری فیملی اسٹل احمدی ہے، میری وائف پریکٹس کرتی ہے، میں پریکٹس نہیں کرتا۔ لیکن یہ کہ میرا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈونیشن دینی ہے یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، تو آپ جائیں براہ راست ان لوگوں کو ڈھونڈیں جو ڈیزرونگ ہیں، اور ان کو اپنے ہاتھ سے دیں۔ آپ یقین کریں آپ کو کسی غلے یا کسی چندے میں دے کے اتنا سکون نہیں ملے گا جو اپنے ہاتھ سے کسی کو دے کے ملے گا۔ تو میرا نہ تو جماعت کے اس سے کوئی اختلاف ہے۔ ہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم اپنی جیب سے دیتے ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو یہ بات ان کی لاجیکل ہے کہ ہاں وہ اپنی جیب سے دیتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے علماء ہیں وہ بھی لیتے ہیں، اور ان کی بھی عائشانہ لائف ہے۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ یہاں پہ جتنے بھی سننے والے لوگ ہیں کہ اگر کوئی خدا کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے تو براہ راست ان لوگوں کو دیا کریں جو ڈیزرونگ ہے۔ اگر کوئی احمدی ہے تو میں ان سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا، اور اگر کوئی دوسرے ہیں جو محفلوں میں یا پیسے لٹاتے ہیں، یہ طریقہ کار بھی غلط ہے، تو براہ راست غریب لوگوں پہ خرچ کیا کریں، کسی کو آٹا لے دیا کریں، کسی کو راشن لے دیا کریں۔ باقی یار میرا کوئی اختلاف نہیں ہے جماعت احمدیہ کے چندے کے نظام سے، میرا ذاتی اختلاف تھا، میں نے معذرت کر لی، میں نے کہا میں اس چیز سے مطمئن نہیں ہوں، میں آپ کو فائنینشلی جو اسسٹنس پہلے دے رہا ہوں وہ میں مزید نہیں دینا چاہتا۔ تو میں ایز اے ہیومن بینگ میں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جی یہ میرا پوائنٹ تھا۔ ٹھیک ہو گیا میرے بھائی، دیکھیں یہ ساری چیزیں ہم بھی سمجھتے ہیں، میں آپ کو صرف یہ بتا رہا تھا کہ اہل سنت جو ہے نا وہ بدنام ہے، وہ اس قسم کا منظم شرک نہیں کر سکتے، کر ہی نہیں سکتے۔ میں آپ کو جینون بتا رہا ہوں، آپ کوئی ایگزامپل اٹھائیں ان کے اوپر لگا ایک کے دکھا ایک دیں۔ منٹ رکیے گا، ایک منٹ رکیے گا معذرت کے ساتھ، میں صرف نیچے میسج دے دوں کہ مسلمان بھائی کسی کو گالیاں نہ دے، ہاں کوئی کوئی بھی مسلمان دے اگر تو کوئی ماڈریٹر دیتا بھی ہے، پلیز میں اس نے کو دیکھا میوٹ نہیں کر لیکن دیں، ایک پڑھے کریں۔ کامنٹ آیا تو مجھے اس سے لگا وہ کہ بالکل کوئی ایسی بات کرے تو پلیز نہیں کائنڈلی میں اس کو۔ میں واچ کر رہا ہوں نیچے جو اچھا دے رہے ہیں، میں ان کو میوٹ کرتا چلا جا رہا ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ میں تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کوئی کسی کو گالی نہ دے، چاہے کوئی مسلمان ہے چاہے کوئی کرسچن ہے احمدی ہے۔ جی اب میں جی آپ کو بتاؤں، دیکھیں بھائی یہ جس لیول کا منظم ہو کے شرک کر رہے ہیں نا، یہ جماعت اہل سنت جو ہے نا، اہل سنت ان میں ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اعتراض کرنے میں اہل سنت ایک سیکنڈ نہیں لگاتے۔ جماعت احمدیہ کا یہ شیوہ ہے
کہ ابھی کوئی میں نئی چیز بھی دکھا دوں، ایسی کئی چیزیں جو ہوش اڑا دیتی ہیں نا. یہ دیکھیں گے خلیفہ وقت کر رہے ہیں یا کوئی بڑا بندہ کر رہا ہے، یہ اس کو اون کرنا شروع ہو جائیں گے، اس کی پروٹیکشن لگانا شروع ہو جائیں گے، اس کے وہ یہ ایک لمحہ بھی نہیں سوچیں گے کہ یار یہ گلہ کرنے والے بھی شاید جماعت کے لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں اس طرح کر رہے ہو. اہل سنت میں یہ ممکنات نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا کہ کوئی دربار کے کوئی بندہ ہو یا کوئی ہمارے مفتی اعظم ہو، جس طرح منیب الرحمان صاحب تھے، وہ کہہ دیں جی 1% ہوئے گا. لوگوں نے منیب الرحمان صاحب نو چلتے ہیں پھڑ لینا، ادھر آؤ شراب یہ تسی کتوں کڈیا. اور اس کے لیے دیکھیں کہ زکوٰۃ جو ہے نا اللہ نے ہم پر لازم کی ہے، جب اس کا نصاب ہو اور اس کی پرسنٹیج ہے. اس کے علاوہ پرسنٹیج آپ نے کسی چیز کی سنی ہے کہ آپ تو نے؟ نبی نہیں مانیں گے تو اس کے سپورٹر تو درجنوں حدیث ہے کہ نبی تھے وہ. جی نہیں میں آپ بتا رہا ہوں آپ کو صرف سمجھانے کے لحاظ سے، وہ تو مجھے بھی پتا ہے، وہ یہ ایسے تو میں بھی آواز ثابت کر سکتا ہوں خلیفہ بوائن نبی ہوتا ہے. نہیں میں آپ خلیفہ کو بھی. بتا رہا ہوں یہ اگر بات میرے اہل پاس سے قرآن آ سے رہی ہے، واسطہ پڑ گیا ہاں آپ کا جی تو کس سے آواز آ رہی ہے اس یہ؟ کو کیسے لیکن سمجھاؤ گے؟ میرے سے نہیں آنی بعد میں چاہیے. ہاں میں ہاں ملا دوں گی اب آپ اندازہ کریں کہ شرک پہ بات ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت آئی ہے، اور ان کے ایک سیکنڈ سنیں، یہ ان کے اعظم سیفی صاحب کے الفاظ کون سے کانوں میں پڑے ہیں کہ جناب خلیفہ جو ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے نبی کے بعد وہی والے معاملات رکھتا ہے. اب آپ اندازہ کریں یار، یہ کوئی اہل سنت والا کہے، چلیں جس نے بھنگ پی ہو، نشہ کر رہا ہو. یہ تو اس نے عقیدت میں کہہ دیا چلیں. اب مجھے خود بتائیں، اللہ کی رحمت دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں کہ جس نے بھنگ پیا یا نشہ کیا نا، وہ تو بندہ جو ہے نا وہ گھوم رہا ہوگا، نماز نہیں، وضو کا نہیں پتا ہوگا، کہے گا مرشد دیا دعاواں نے یہ تو وہ. لیکن اہل سنت کا بندہ یہ نہیں کہے گا. ہاں احمدی ضرور کہے گا، وہ کہے گا جی کیوں نہیں، خلیفہ اللہ بناتے ہیں. آپ اندازہ کریں یہ اتنی لمبی چھوڑنا شروع ہو جاتا ہے کہ خلیفہ اللہ بناتے ہیں کہ جب ان کا خلافت کا الیکشن ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ انہیں الہام کرتا ہے اور ان کے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی نیکسٹ لیول. یہ خلیفہ کو ثابت کرنے کے لیے ابھی پتہ نہیں کل کو میرے خیال سے کوئی قرآن کی آیات بھی نہ لے آئیں کہ یہ اس وقت نازل ہوئی کہ ہم نے خلیفہ مسرور کو خلیفہ بنانا تھا. یہ ظلم ہے. اہل سنت والے جو کچھ لوگ ہیں نا جن کو یہ آگے آگے کر رہے ہیں، ان کی بھی اتنی ضرورت نہیں کہ اس لیول پہ آ کے منظم ہو کے شرک کریں جس لیول پہ یہ کر رہے ہیں. میں آج تک مجھے خود بتائیں کسی ابھی شف کے ساتھ کیا ہو رہی ہے، اس کو ویسے بھی کوئی نہیں، وہ نوٹنکی یا جو بھی کر رہا تھا اس کو اتنا پسند نہیں کرتے. لیکن مجھے بتائیں اہل سنت اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ یہاں پہ کتنے اہل سنت بیٹھے ہیں؟ آپ کہیں تو میں ابھی ضیاء رسول سے پوچھ لوں کہ بھائی 10 انہوں پروٹیکٹ کریں گا؟ نہیں. ابھی میں آپ کو احمدی بتاؤں، احمدیوں کا شف جو ہے نا، ان میں سے 2 بندے تھے. ایک ہے راجے کی، غلام رسول راجے کی. اس کو جماعت احمدیہ نے سرٹیفکیٹ ایشو کیا ہوا ہے کہ بھائی جنیاں تو چھڑ رہے ہیں، جو تیرے نام نے وہ بالکل اوتھینٹک نے. جو کنڈی کے اندر سے برتن غائب کر رہا ہے، جس کی یہ تعریفیں نہیں کرتے، وہ جو فورن منسٹر تھا، آپ کو پتا ہے جو احمدی فورن منسٹر تھا، غلام رسول راجے کی صاحب نے اپنی کرامات بیان کرتے ہوئے یہ بتایا کہ ایک دفعہ ان کے گھر کا خرچ نہیں وہ دے سکے، بچوں کی فیس نہیں پوری ہو رہی تھی، بیگم پریشان تھی، انہوں نے کہیں پروگرام پہ جانا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کیوں نہیں یہ پورے کیے یہ وہ، تو انہوں نے کہا کوئی نہیں. تو اتنے میں ایک بچہ آیا، اس نے کہا یار ایک ایسی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، بندہ باہر کھڑا ہے. تو انہوں نے کہا اس کا نام نہیں پوچھا، کہتے نہیں نام نہیں. تو وہ باہر نکلے تو باہر پتہ کون کھڑا تھا بھائی جان؟ وہ فورن منسٹر. وہ آیا، پیسے دیے، غلام رسول راجے کی صاحب کی ضرورت پوری ہوئی تو بلے ہیلو. قرآن کے معجزات نہیں ہیں لیکن غلام رسول راجے کی صاحب پہ اللہ کی رحمتیں ایسی ہیں. تو اس لیے جماعت احمدیہ بہت آگے ہے. اہل سنت کی تو جرت نہیں کہ شرک میں ان کا مقابلہ کر سکے. یہ بہت یار آگے نکل گئے ہیں، وہ فراری پہ تو جا رہے ہیں. آپ نے بابا جی کی اگزامپل دی ہے نا، تو مجھے لگتا ہے ایک خاص پرسنٹیج ہوتی ہے جو اس طرح کے چکر میں سر وہ پھنس جاتی سرٹیفائیڈ ہیں، جماعت احمدیہ کے سرٹیفائیڈ ہیں. وہ ضیاء رسول صاحب، غلام رسول راجی کی صاحب کو سرٹیفکیٹ ایشو ہوا کہ نہیں؟ وہ کوئی وہ معمولی بات بندے؟ آپ کی درست ہے. نہیں نہیں وہ سرٹیفائڈ ہے بالکل. ابھی جو آپ بات کر رہے تھے وہ شف سرکار کی، تو یہ جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ کل مجھے کچھ فیل ہوا ہے کہ مبشر شاہ صاحب جو ہے نا اب اس کے بھی پیچھے پڑنے والے ہیں. اس کی بھی اب یہ لے میں آپ کو اس کی کہہ رہا بھی ہوں اب جو ہے نا وہ جیسے وہ تھا نا فیصل آباد والا ہے، دیکھیں اب وہ بھی تو نام تو اس نے بھی یہی رکھا ہوا اپنے اوپر، لبادہ تو اس نے بھی اہل سنت کا ہی اوڑا ہوا تھا. وہ فیصل آباد والا جو تھا وہ کون سی سرکار تھی، وہ مر گیا جو، وہ کیا نام تھا اس یاد کا، نہیں ہے نام اس کا، بڑا مشہور تھا یار. ڈبل شاہ
नहीं नहीं यार, ये नहीं अभी अच्छा कुछ अरसा दूसरे, पहले। अच्छा 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 अच्छा, ठीक, एक सेकंड लसानी यार, सरकार, लसानी सरकार। लसान एलो, ये आप ह्यूमैनिटेरियन साहब, ये आपके सामने एग्जांपल है, अहले उसकी सुन्नत कितनी नहीं दुर्गत ऑन बनाई करती। थी, कितनी जी जी, दुर्गत बनाई थी उसकी मुफ्ती मुबश्शिर शाह साहब ने और उस लसानी सरकार ने। तो हम पे केस भी करवाया था, मुझ पे, मुफ्ती मुबश्शिर शाह साहब पे, एक लाहौर का और हमारा साथी था उस पे, 3 बंदों पे उसने केस बकायदा करवाया था। ये पेशे अभी भुगते रहे हम लाहौर में। आप सिर्फ गुलाम रसूल राजे की पढ़ लेना, ये नजराने के सिलसिले में जो उनकी बयानात है, और ये जनाब उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर का बुला लिया है और इल्हाम हो गया है, और उस सर्टिफाइड मुलहिम बंदा है वो, लेकिन जमात अहमदिया उसको ऑन करेगी। हाँ, जो अहले सुन्नत है वो कहेगी चल परे हट। अभी आपने बैठे बैठे सुन लिया, मैं कह रहा हूँ ये यार सुन, ये हम अहले सुन्नत है ना, असी मन्नेंगे ही नहीं कि ये कैसी चवला मार रहे हैं। कुछ लोग हैं जो गलती कर रहे हैं, हम उनको नहीं, ये नहीं कहेंगे कि जेड़ा भी अहले सुन्नत था माशाल्लाह जमाते अहमदिया की वाली चवल हम नहीं मारते कि जिसने बैत फॉर्म साइन कर लिया सीधा ही जन्नत। ना 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 ना, जो गलत काम कर रहे हैं, बह के कब्रस्तान च भंग पी रहे ने, ते ये केड़ा कोई अहले सुन्नत ने सिखाया? या चरस का सूटा ला रहे ने, मैंने खुद भी ऐसा देखा, 6 बंदे बैठे हुए हैं, बीच में एक बंदा चरस का सूटा लगा रहा है, 5 बैठे भंग पी रहे ने, कह रहे हैं मुर्शद दी क्या बात है यार, ये कोई अहले सुन्नत है, दीन है? ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਪਤਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਜਹਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਉਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਨ। ਇਹ सर उसी टाइम ही तो जमात अहमदिया फैली है, उस टाइम बाबा बाबा हो रही सी ਕਾਫੀ ना ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨੇ, ਕਾਫੀ जमात ਸਾਰੇ अहमदिया ਲੋਕ उससे, देखो मेरी गल सुन, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਫੈਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾ ਕੇ तमाम ਲੋग ਅਸਹਾਬੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਹਬੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਦਰਦ ਸੀ ਉਹ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਸਨ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਿੱਲੀ ਗਾਇਬ ਕਰਦੀ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੰਬਲ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, कोई अन्ना सी ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਲੱਭ ਗਈਆਂ, कोई मरण वाला सी वो बच गया। ये आप सारे सहाबे उनके वाकया सुन ले, कसम से मैंने बड़ा सुना है तसल्ली से। अब राजे की साहब का वाकया, उनके उस्ताद का देख ले, वो उस्ताद उनके क्यों हुए जी, उन्होंने क्यों मिर्जा साहब को मान लिया? क्योंकि उनके बेटे को शदीद किस्म की टीबी थी, वो कहीं से बच नहीं था रहा, तो मिर्जा साहब ने उनको खाना दिया, वो रोटियों के टुकड़े करके उनको खिलाते रहे, लो जी वो अहमदी हो गए। वो ये सारे बाबियां दी हिले हुए अहमदी होए ने, वो उस टाइम हो गए ने, अगों नस्लां जड़ियां उतार दित्तियां। ये उसी टाइम की बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल सही है, और उसी टाइम जमात अहमदिया फैली है, वही टाइम सी बस, वो जितनी फैलनी सी फैल गई, हुण बाकी सुकड़ना शुरू हो गई है। ਮੈਂ honestly speaking ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਮਤਲਬ ठीक है वो किसी सर जी मैं तो ना बेशबाब वीडियो दे सकना, मैं अब आपको मजे की बात बताता हूँ। एक इनके वजीराबाद के साबी हैं, मैं इसका वाकया सुन रहा, ये MTA पे चला है, सुने, बड़ी मजे की बात है, बड़े मजे की बात है, आपको एंजॉय मजा आएगा। मैं बड़े गौर से सुन रहा, वो वजीराबाद के साबी इनके जो हैं जमात अहमदिया के, उन्होंने मनाजरा भी कराया वजीराबाद में जमात अहमदिया का और अहले हदीस का, ठीक हो गया, कोई रिजल्ट ना निकला। ये खुद ये वीडियो में वो बयान कर रहे हैं, मैं बड़े गौर से सुनता रहा कि अभी क्या होगा, बड़े कुछ दलाइल की बात। उतने में वो कहते हैं कि मजमून शाया हुआ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब से कि लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें तमाम मजमून लोग बयान पढ़ेंगे सुनाएंगे और मेरा मजमून सबसे तगड़ा होगा। मैं कहा अच्छा यार, अभी अब कोई कमाल की बात आएगी, वो खूबसूरत बात आएगी। वो कहते हैं मैं अपने भाई और अपने उस्ताद मोहतरम के साथ लाहौर गया, उधर मैं बैठा, वहाँ पे सब ने मजमून पढ़े, और जब मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने मजमून पढ़ा तो मैंने कहा या अल्लाह, इनका मजमून अगर वाकई सबसे अच्छा है ना तो मुझे कोई निशानी बता। कसम से आप हैरान हो गई, इसी सीक्वेंस में उन्होंने इसी तरह बयान किया। वो कहते हैं कि मैं बड़ी मुश्किल से वहां तक पहुंचा था, मेरी टांगों में दर्द रहता था, जब मैंने अल्लाह से कहा कि कोई निशान दिखा, मैं उठा, मेरी टांगों में से दर्द चला गया, उसके बाद मुझे कभी दर्द ना हुई और मैं हजूर के पास हाजिर हुआ और मैंने बैत कर ली। यार वो इल्म किथे गया, वो मजमून किथे गया, वो गुफ्तगू किथे गई, वो सच्चाई किथे गई? ये जितने बीमार ने, ये जितने बीमार ने, किसी का तिल्ली का मसला, किसी का बच्चा नहीं हो रहा, किसी की चंबल उड़ गई, किसी का कोई लंगड़ा सी लत आई तो ठीक हो गया, किसी का कोई गंजा सी तो वाल आ गए, ये सारे तब के हुए में। आप खुद जाके MTA का प्रोग्राम जो नहीं है, जो साबियों के प्रोग्राम है, अब वो सुन ले, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी इल्मी मार्फत की बात उन तक पहुंची,
تو انہوں نے کہا جی ہم جناب جماعت احمدیہ میں جا رہے ہیں. یہ سب وہی بابوں والے چلے گئے ہیں. اور اس دور میں کیونکہ سوشل میڈیا نہیں تھا تو جیڑا بیمار آ وہ جناب ٹھیک ہویا انہوں نے کہا جی اے ہی سچے نے. اور جو بندہ سٹوری سنائے گا وہ کہے گا جناب قادیان میں ایک ایسے بندے آئے ہیں جو خود کو مامور من اللہ کہتے ہیں, تو میں ادھر گیا تو میرا یہ مسئلہ تھا. جس کا بھی تھا مسئلہ ہی تھا اللہ کے فضل سے, وہ مرزا صاحب نے دور کیا اور وہ احمدی ہو گیا. میں نے اکثر واقعات اسی لیے سنے کہ کوئی علمی گفتگو ہوگی, بڑی کوئی خوبصورت بات ہوگی. اب یہ راجے کی صاحب بھی کس طرح ہوئے, یہ بھی بڑا ہی خوبصورت رنگین واقعہ. میں انہاں دی پوری سوانیاں یاد سنی, میں کہ یار کوئی کمال دی گل نکلے گی. یہ اپنے استاد کے ساتھ گولے کی میں جو امام دین تھے ان کے پاس پڑھنے جاتے تھے. مسجد میں گئے تو مسجد میں جناب ایک پولیس والا آیا. پولیس والے نے گٹھڑی میں ایک کتاب رکھی ہوئی تھی, وہ نماز پڑھنے لگ گیا. استاد جی نے کہا یار یہ کتاب تو دکھاؤ. پولیس والے نے نماز ختم کر کے کہا نہیں یہ کتاب میں نے آپ کو نہیں دینی. انہوں نے کہا یار میں نے کتاب آپ نے کتاب مجھے کیوں نہیں دینی؟ یہ کہتے ہیں کتاب اس لیے نہیں دینی کہ یہ کتاب پڑھ کے آپ برا بھلا کہیں گے, میں نہیں آپ کو دیتا. انہوں نے کہا یار میں نے کیوں برا بھلا کہنا, آپ کتاب دے دیں, میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا اچھا چلو میں چھٹی پہ آیا ہوں تو آپ یہ کتاب رکھ لیں. تو انہوں نے وہ پولیس والا جو تھا انہوں نے ان کو کتاب دی تو یہ پڑھنا شروع ہو گیا. اب پڑھنا شروع کون ہوئے؟ امام دین صاحب, ان کے استاد امام جو تھے امام. اچھا وہ پڑھنا شروع ہو گئے تو اسی 2 جملوں کے بعد اچانک ہی سٹوری میں آگے کون؟ غلام رسول راجے کی صاحب. انہوں نے کہا یار یہ جس نے کتاب لکھی ہے اتنی خوبصورت کتاب, یہ تو بڑا کوئی سچا عاشق رسول ہے, تو میں تو اس سے ملنے ضرور جاؤں گا. کتاب پڑھی سی انہوں نے استاد نے, 3-4 دنوں کا ٹائم سی تے ماشاءاللہ وہ تعریف جڑی ہے وہ غلام رسول راجے کی صاحب نے کر دیتی. انہاں استاد نو پھڑیا, استاد دے نال اوتھے گئے. استاد اوتھے اس لیے گئے کہ انہاں دا بچہ ٹی بی چ بیمار سی, بڑا سخت, وہ بچدا نہیں سی. وہ گئے کہ انہاں کہا مینوں شفا ہوئے. اے اوتھے گئے, اے اوتھے جناب گئے استاد دے نال مدد کرن واسطے, ساتھ دین واسطے. لیکن یہ پیچھے رہ گئے کہ یار میں ایک وڈے شخصیت نو ملن چلے ہاں, میرے کو تو نظرانہ کوئی نہیں. تے یہ ابھی پیچھے ہی تھے تو اندر سے غلام احمد قادیانی صاحب آ رہے تو انہیں الہام ہو گیا. انہوں نے کہا ہو امام دین کو کہا وہ آپ کے ساتھ ایک بچہ آیا تھا وہ کہاں ہے؟ انہوں نے اونچی آواز دی, وہ غلام رسول راجے کی, وہ تینوں بلا رہے نے. وہ دوڑے ہوئے آئے, انہیں بھی یقین ہو گیا وہ ہوئی نے الہام ہوتا ہے. یہ ساری گلاں نے جماعت احمدیہ شامل ہونے والی. بندہ علمی گل لبدا رہندا ہے کہ کس طرح ہوئے, کس طرح ایڈی وڈی تبدیلی کس طرح آئی. یہ یار سارا بابوں کے ٹائم کا ہے جی. پتہ ہے کہ بابر بھائی دیکھو ایک فیکٹ ہے, چونکہ یار میں تھوڑی اپروچ ہو رکھنا شاید تمہیں بہت. بیٹا ماما سے لے لو میں آتا ہوں. پتہ ہے کہ میری اپروچ تھوڑی جی ہو رہی ہے. میں چونکہ سارے مذاہب نو کمپیریٹیولی اسٹڈی کیتا ہے تو یہ بیسیکلی جنریشن گیپ ہے. اور یہ شعور جڑا دیکھو جس تہاڈا یا قاسمی بھائی دا جو شعور ہے یقیناً تہاڈے پیرنٹس دا یا میرے پیرنٹس دا وہ شعور نہیں سی ہے ٹیکنالوجی دی وجہ نہ یا سوشل میڈیا دی وجہ نہ. نہیں سر میرے پیرنٹس دا میرے تو بہت زیادہ. اچھا میں مینوں اس لیے تانوں دس دیاں دو نا میرے بھائی. والد صاحب دنیاوی لیول نہ بھی بہت ایجوکیٹڈ نے. انہوں نے فارسی بھی آندی ہے, عربی بھی آندی ہے, لکھنا بھی آندا ہے, بولنا بھی آندا ہے, گرامر بھی آندی ہے. انہاں دا فہم میرے تو بہت زیادہ. جی ہن گل کرو. جی جزاک اللہ. میں ایک اوور آل پرسنٹیج دی گل کرن ڈیا سا کہ شعوری معاملے چ چیزاں جڑیاں نا بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ دی طرف گئیاں نے. ایون تسی اگر آج 7-8 سال دا بچہ دیکھو گے نا تو انہوں اسی اگر کمپیریزن کریے تو 7-8 سال یا 10 سال دے بچے دا جو شعور ہے ساڈا اس ایج وچ نہیں سی ہے. تے اے جڑا کہانیاں یا اینا چیزاں بیسیکلی کسی بھی مذہب دا ایک بنیادی رکن رہیاں نے دنیا دے سارے مذاہب چ. ہاں جی بیٹا ماما سے لے لو. ایپل دینا. سوری یار میں اصل کر رہا تو بچے نہیں بچے پہلے نے تسی گل کرو. اسی کیڑا کوئی سارے تے کانفرنس. جی کوئی مسئلہ نہیں. تو چلے گئے نا تے او باقی یار دیکھو میں کسی بھی مذہب نہ اختلاف نہیں کردا لیکن اینا چیزاں تو بغیر مذہب دنیا دا کوئی مذہب سروائیو نہیں کیتا. جس طرح میں شاید تمہیں پہلے بھی اگزامپل دیتی سی حضرت عیسیٰ دی کہ انہوں نے 5000 لوگوں نو 2 روٹیاں کھوائیاں سا اور سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھادا سی. تے میں انہاں چیزاں تے بلیو نہیں کردا. انہاں کہانیاں تو بغیر دنیا دا کوئی بھی مذہب خالی نہیں ہے. ہندوازم چ بھی اسلام چ بھی اس طرح دی بہت ساری چیزاں ملدیاں نے جنہاں نو عقل ایکسیپٹ نہیں کرتی. جی سارے اے جماعت احمدیہ بہت اگے آ. ایک کنڈی لگی جو پانڈے غائب کر دیندے, لات پہ لات آ جائے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے, ہاتھ پھیرنے سے تلی ٹھیک ہو جاتی ہے, ہاتھ دبانے سے چمبل اڑ جاتی ہے, کپڑا لگانے سے آنکھوں میں روشنی آ جاتی ہے.
اور خط پکڑنے سے، خط مرزا صاحب پکڑتے ہیں، گونگا بولنے لگ جاتا ہے. آپ ان کے کسی بندہ بیساکھیوں پہ آتا ہے، چل نہیں سکتا، مرزا صاحب اس کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اٹھ، وہ اٹھتا ہے، بیساکھیاں پھینکتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، مسجد مبارک کے اوپر سے پھینکتا ہے، گلی میں نیچے بجتی ہیں، شیشے سے بدتر ان کا حال ہو جاتا ہے. یہ جناب جماعت احمدیہ اس میں بھی آگے ہے اللہ کے فضل سے، کوئی شاید انہوں نے پیچھے چھوڑی نہیں. آپ ان کی تلق باللہ کانفرنس سن لیں، اب کے کانوں سے خون آنا شروع ہو جائے. وہ جناب وفد جاتا ہے، جنگل میں پریشانی ہے، ایک بندہ آگے جا رہا ہے، ایک طرف پہاڑ سے نالا گر رہا ہے، دوسرے طرف گنگا ہے، جنگل ہے، اندھیرا ہے، اور اچانک ایک دیا سا کوئی چیز نکلتی ہے، وہ روشنی کا منار بن جاتا ہے. کمال. یہ جماعت چڑیل احمدیہ کا جی کوئی بالکل ہی چیزاں ہیں نا، بالکل ہی بابر کہانیاں یہ والا بالکل سنا ہی دے یار کم سے کم پلیز، نہیں حصول نہیں، وہ برکت کے میرا لیے یہ ویسے گل چڑیل کر والا رہے نے، سنا میں دے. انہوں نے میں آپ جو اتنی ربانی سنا رہے ہیں. میں تسی دیکھو جماعت احمدیہ دے اندر اے بھی گل ہے وے کہ جائے نماز چکیا وچوں 10 دے نوٹ آ گئے. ایک سیکنڈ شاہ صاحب، میں ذرا فلو چ بھائی نو چھٹی ہے. دیکھیں جائے نماز اٹھاتے ہیں، 10 کے نوٹ نکل آئے. جماعت احمدیہ نے کوئی چیز چھوڑی نہیں. بندہ ہاسپٹل میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے جناب مڑ کے دیکھا، اسے آواز آئی کہ تو یخنی والا یخنی مانگ رہا تھا اور چاول مانگ رہا تھا، آگے نہیں ایل ہے. کون سی چیز جماعت احمدیہ نے چھوڑی ہے؟ زندہ مردے زندہ کر دیے. اتنے بندے آئے، پھر ایک بندہ نماز پڑھنے گیا، گھوڑے پہ ایک جوان آیا، اس کو دیکھ کے ہزاروں کا مجمع جو ہے منتشر ہو گیا. جماعت احمدیہ میرا بھائی اہل سنت سے اس معاملے میں بھی بہت آگے ہے. بندے اڑوا دیے انہوں نے، غائب کر دیے، سمندر ٹھہروا دیا. سر جی سمندر ٹھہروا دیا. ایسے شہزادے. آپ یہ تو مان گئے کہ وہ آگے ہیں، لیکن یہ آگ بھی غلام ہے، آگ بھی غلام ہے. انہوں کی گل سن دے، وہ بھی میں دس دینا. جی جی. پتہ کی یار دیکھو بابر بھائی، میں کچھ دن پہلے نا ایک ہندوازم دا ایک ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਨ ਡਿਆ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਰੀਦ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਾ ਇੱਕ ਸੈਲਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਲੀਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੌਰਨ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਗਈ. ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਚ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ. ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਜੋ ਹੈ। ਪੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੰਬੀ ਛੱਡੇਗਾ, ਲੰਬੀ ਝੂਠ ਮਾਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ. ਇਹ ਡੱਬਾ ਪੀਰ ਕਹੇਗਾ ਓਏ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਕੋ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ. جماعت احمدیہ کہے گی پتر پہلے پیسے رکھیں گے تو کام ہوئے گا. یہ اعتبار ہی نہیں کرتے، یہ احمدیہ تے بھی اعتبار ہی نہیں کرتے. کہتے ہیں پہلے دیں گا. آپ ابھی خود اندازہ کر لیں، نیچے ایک بندہ بیٹھا، بلکہ دو ہیں، دونوں کی مثال سن لیں. انہوں نے یہاں پہ خود بیان کیا. ایک کہتا ہے میں نے پیارے حضور کا جھوٹا کھانا کھایا، میری زندگی سنور گئی، میرے کام آسانی سے ہونے لگے، برکت پڑ گئی. دوسرا کہتا ہے میں نے پیارے حضور کا جھوٹا کھایا، میرا کام وہ والا کام ہو گیا ناممکن جو ہو ہی نہیں سکتا تھا. وہ کام میں دساں گا تو تسی ویسے ہی غصہ کر جاؤ گے. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ یہ جماعت احمدیہ ان چیزوں میں ان سے بہت آگے ہے، بہت. یعنی یہ شرک کی ریس میں فراری پہ جا رہے ہیں، اہل سنت سائیکلاں لے کے پیچھے آ رہے ہیں. کیا جوڑ؟ کوئی جوڑ ہی نہیں. یہ ایک بابر بھائی ایک سائیکولوجیکل کیفیت ہوندی ہے جہਦੇ 'ਚ انسان اپنے آپ ਨੂੰ مطمئن ਕਰ ਲੈਂਦਾ ہے. یہ عقیدت ہوندی ہے. ہم مطمئن نہیں ہیں. آپ بات جی جہاں تک آپ کی یہ بات ہے، ہم مطمئن نہیں ہیں. یقین کریں، میں خود بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے پاس جو ہے نا، آپ کبھی بھی جانا چاہیں، آپ اس دربار پہ جا کے کوئی غلط چیز دیکھ لیں، وہاں پہ صرف مسجد، نماز، ان کے ساتھ ان کے بزرگوں کی قبر ہے جس کو آپ دربار کہہ رہے ہوں گے، کیونکہ وہ بہت پرانی ہے. آپ ان کے جو گدی نشین ہے نا، وہ پہچان بھی نہیں سکیں گے، کیونکہ وہ خود نماز کی ڈیوٹیاں ساتھ دیتے ہیں، وہ وہاں پہ ساری ڈیوٹی دیتے ہیں. چندے کی ان کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کے اوپر ویسے ہی اللہ کا فضل تھا. ٹھیک ہے، آپ وہ بھی چندہ باکس بھی نہیں وہاں پہ دیکھ سکتے. مسجد کا چندہ باکس ہے. میں آپ کو نہیں مان سکتا. میں سر کہہ رہا ہوں، تو چیلنج دے رہے ہیں، مین روڈ تے تو دکھاواں گے، کیونکہ وہ سر وہ آپ بہت سیٹلڈ نے، وہ بہت ہیوی پارٹی ہے، وہ باہروں کچھ لیندے ہی نہیں. لیکن جو مسجد کے لیے
وہ آپ اپنی خوشی سے کبھی نہ کہنے کی ضرورت ہے. وہ بھی اب مسجد کا بھی میں آپ کو بتا دوں جمعے کے دن ہوتا ہے, چندہ باکس بھی نہیں لگا ہوا. کمال کی بات یہ ہے چندہ باکس بھی نہیں ہے, صرف جمعے کے دن وہ دیتے. لیکن وہ جماعت احمدیہ بھی لے, ریئر کیس ہے بابر بھائی. لیکن ہے نا کیس جی ہے کہ نہیں؟ جی میں جماعت احمدیہ چینج نہیں ہو سکتا. جماعت اچھا ایک احمدیہ چیز ہے جناب یہاں پہ بابر بھائی, بڑی دیر سے ایک بات بتا دوں, یہاں پہ ایک اور ریئر کیس ہے. میرا گھر ہے جہاں پہ پاکستان میں, ظاہر ہے میں جگہ تو نہیں بتا سکتا کیونکہ جتنے تپے میں یہ آ جائیں گے سارے لاٹھی ڈنڈے لے کے. اچھا سین یہ ہے کہ میرے گھر کے بالکل سامنے ایک لنگر خانہ ہے, اور اس کے اوپر روز ہر روز بلا ناغا وہاں پر دیگیں آتی ہیں اور لوگوں کو فری آف کاسٹ کھانا کھلایا جاتا ہے. اور وہاں پر انہوں نے لکھ کے لگایا کہ نہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے نہ یہ صدقے کا پیسہ ہے, یہ صرف اور صرف ہدیہ تو مسلمانوں کو دوسروں کو کھانا کھلانے کے لیے وہ کیا جا رہا ہے. وہ 2-3 بھائی ہیں جو کہ باہر رہتے ہیں, ان کا ایک بھائی پاکستان میں رہتا ہے, اور ہر روز وہاں پر 300 سے 400 بندہ کھانا کھاتا ہے. کسی ایک بندے سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا جاتا. لوگ آ کے بیٹھتے ہیں, ان کو ان کی اچھے طریقے سے پلیٹوں میں کھانا دیا جاتا ہے, سرو کیا جاتا ہے, اس کے بعد برتن دھوئے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ کھانا پیک ہو جاتا ہے میرے گھر کے بالکل ساتھ. جی یہ بہت اچھی پریکٹس ہے. ٹھیک ہے یہ بریڈ. اس کے علاوہ میں نے بے تحاشا, آپ جا کے گوگل پہ سرچ کیجئے گا, پاکستان آج اس غربت کے دور میں بھی دنیا کا سب سے زیادہ جہاں پر چیریٹی ہوتی ہے وہ ملک ہے, 5ویں نمبر سب سے زیادہ. بھائی 5ویں نمبر. ٹھیک ہے نا, جی میں جی ٹاپ آف دا بہت لائن, بڑا فگر ہے. ٹاپ آف دا لائن ہے. جی 5واں بھی بہت بڑا غربت میں آپ دیکھیں پاکستان کا کہاں پر لیول ہے, جی لیکن چیریٹی کے اندر آپ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اس چیز کو اسی لیول پر ایگزیجریٹ کرنا چاہیے جس لیول پر ہو. ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھا ہوگا کہ آپ نے جماعت احمدیہ میں رہتے ہوئے محسوس کیا ہوگا کہ اتنی گراؤنڈ ریالٹی بری نہیں ہے جتنی جماعت احمدیہ نے پاکستان کی اور اہل سنت کی اسپیشلی ایک خاص مکتبہ فکر کے ساتھ یہ تمام چیزیں جوڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, ایک اوور ایگزیجریٹ کر کے چیزوں کو طول دیا ہوا ہے, رائی کا پہاڑ بنایا ہوا ہے. یہ تو آپ مانتے ہیں نا اس بات کو؟ جی ایک حد تک میں آپ کی رائے سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. میرا یہ بالکل بلیو ہے کہ جو ڈونیشن ہے نا اس میں جبر نہیں ہونا چاہیے. یہاں تک میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. اور یہ اختلاف میں نے خود بھی اس کا اظہار کیا ہے. ایسا نہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا ہر کانسیپٹ جو ہے اس سے میرا اختلاف ہے, کیونکہ بہت سارے عقائد ایسے ہیں جو صرف ان میں نہیں باقیوں میں بھی ہیں, باقیوں میں بھی پائے جاتے ہیں, لیکن جو فائنینشیل معاملات ہیں اس سے میرا ذاتی اختلاف ہے. وہ تو میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں. میں اپنے پیرنٹس کو بھی ایون منع کرتا ہوں, لیکن obviously وہ ماں باپ ہیں, وہ نہیں میری بات مانتے نا. تو لیکن یہ کہ میں یہی کہتا ہوں یار کہ اگر آپ نے, میں دیتا ہوں, میں اپنے ہاتھ سے دیتا ہوں براہ راست 1-2 فیملیز ہیں, میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں, تو obviously مجھے اس سے بہت زیادہ سکون ملتا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اچھا دوستوں, میں تھوڑی دیر میں جوائن کروں گا دوبارہ, لیکن ایک چیز کی یار بڑی خوشی ہو رہی ہے. اٹھ کے میں نے کچھ چیزیں دیکھی ہے اور ماشاءاللہ یار سب بھائیوں کا بڑا زبردست محنت کی ہے, ماتم مچا دی ہے. ماتم کی صورتحال ہے, ماں بہن کی ننگی گالیاں میں دے رہے جماعت احمدیہ اس ٹائم. ماشاءاللہ اخلاق کی دعوے دار, ماں بہن کی ننگی گالیاں, اور ماشاءاللہ یار زبردست. علیم کو بلایا جائے, علیم کو حاضر کیا جائے. آپ کو پتہ نہیں ہے کسی کو بھی نہیں نہ لینا ہے, نہ میں نے لینا ہے زاہد بھائی, بالکل نہیں لینا, بلکہ میں ماڈریٹر سارے نو مکا دینا. نہیں بس مجھے 1 منٹ دے دے, میں ابھی جانے لگا ہوں ذرا. میں بات کر لیں کیونکہ جدوں میں کہنا ہوں کہ یار میں جانے لگا ہوں, 1 منٹ ذرا مہربانی کر دیو. بس رک جاؤ, کسی بندے کا نام نہ لیں, پوری جماعت احمدیہ جو ہے نا, پوری جماعت احمدیہ کی بات کریں. اور ہم نے کھینچ لی ان سے ہر چیز, ان کا مکھوٹا اتار دیا ہم نے. تولیہ جو مارا تھا گرم, میک اپ اتر گیا. یہ ہے ان کی اصلیت گندی, ننگی ماں بہن کی گالیاں. ویل ڈن گائز, زبردست. سیکر بھائی میں نے آپ کو میسج کیا تھا واٹس ایپ پہ, یاد ہے؟ زاہد بھائی سوائے یوسفی بھائی
ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਥੱਲੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੋਡਰੇਟਰ ਸੁਣਨੀ। ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁੰਡੇ ਪਾ ਕੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੁੰਮ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਤੇ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ اور پاکستان والے بھائی اب آپ چلیں لوگ جی گفتگو کریں، میں ذرا جا رہا ہوں، روزے کا ٹائم یار جیڑی بکواس سارے میں چپ کر کیتی کے اوتے پیارے دھیان حضور دیتا کی کسی سنیں۔ نے؟ یار میں نے دھیان دیا، میں سر اس تسی وقت دوبارہ کرو رسپونڈ ایک کرنے باری۔ لگا ہوں، لیکن مجھے جو ہے نا وہ رسپونڈ کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا۔ میں صدر محفل سے موقع چاہتا ہوں۔ وعلیکم السلام پپو۔ یار حضور آپ جی تسلی سے رسپونڈ کرے، میں ادھر ادھر پہ نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ جی جی، جو دوسری ایک بڑی اچیومنٹ ہوئی ہے سیکر، وہ خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اس کنٹریبیوشن کے اندر، کہ آج ہم نے دیکھا کہ 3 لائیوز جماعت احمدیہ کی 3 لائیوز کے اندر شرک پہ بات ہو رہی ہے۔ اندازہ لگائیں آپ، 3 لائیوز کے اندر ایک ماشاءاللہ اور اتنی خوشی ہوئی مجھے دیکھ کے کہ یار ایٹ لیسٹ یار ناؤ وی آر آل آن دا سیم پیج آفٹر آل۔ ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ شرک، ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ توحید۔ اور وہ جو آپ نے جو بتایا امپیکٹ، وہ ہمیں منظور ہے، ہمیں وہ ہر طرح سے منظور ہے، ہمارے لیے جو چاہیں یہ کریں، لیکن الٹیمیٹلی جس طرف ہم توجہ دلانا چاہ رہے تھے اتنے دنوں سے وحدانیت اللہ کی طرف، توحید کی طرف، الحمدللہ ہمارے جو ہیں وہ حریف بھی اس چیز کی طرف قائل ہو ہی گئے ہیں۔ وہ نیگیٹو کہہ لیں کہ سائیکالوجی کی وجہ سے ہو جائیں یا پازیٹیو سائیکالوجی کی وجہ سے ہو جائیں، لیکن الٹیمیٹلی ان کی توجہ اب اس طرف آ چکی ہے۔ تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ آج میں نے دیکھی ہے۔ بالکل ماشاءاللہ جی، سیکر بھائی ہو گیا رخ ہی موڑ دیا۔ بالکل جی سیکر بھائی، جی یہ پہلے اس سے آپ کی طرف ایک خط لکھا گیا تھا، سو جیسا کچھ اس میں لکھا گیا تھا، آپ مبلغ 50 روپیہ بھیج دیں، سلام مسنون مرزا غلام احمد از قادیان۔ یار میں کیا پتہ نہیں مینوں کیڑی نصیحت کرن لگا تو اللہ دی قسم۔ یہ سیگمنٹ وہ ہے، اس کو کہتے ہیں اچانک حوالہ۔ مجھے سمجھ نہیں لگ رہی ہے جب عام کی بات کرتے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ذرا روشنی ڈالے۔ قاسمی بھائی میں ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا، میں ان سے بھی کرتا ہوں، وہ میں یہی کرتا ہوں کہ اختلاف کریں، گالیاں نہ نکالا کریں پلیز ایک دوسرے کو۔ آپ خود نہیں نکالتے، لیکن میں چاہوں جی گا، آپ نے ان سے درخواست نہیں کرنی آج کل میں جا کے دی تو آپ کو پڑ جائے گی، آپ نے نہیں کرنی درخواست۔ مجھے پتہ ہے مجھے پڑھتی ہیں کبھی کبھار، لیکن یہ کہ یار میں چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ میرے لیے سبھی ایک ہے، آپ بھی وہ بھی، اختلاف بھی۔ لو دوستو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی تھوڑی دیر، جزاک اوکے جی، خدا حافظ جی، کریں بات کنٹینیو، میں بس یہی ریکویسٹ کرنا چاہ رہا تھا۔ ہاں جی یوسف بھائی آپ سے کہہ کے گئے تھے کوئی تبصرے کا، بابر بھائی وہ ذرا تبصرہ اپنا ارشاد فرمائیے گا۔ یوسف بھائی نماز پڑھنے گئے بلیو، وہ بھی کہہ کے گئے ہیں تھوڑی دیر پہلے، کیا بات کریں میں نماز چلیں اسامہ بھائی آپ ذرا بتائیے گا، پھر ہمیں شرک کے بارے میں کچھ بتائیے گا۔ میں نے شرک کیا بتانا ہے، یہ شرک صاف شرک ہے کہ جانماز کو مسح کروانا اور بولنا کہ آپ اس پہ نماز پڑھے اور اس سے میرا اور اللہ تعالیٰ کا تعلق بہت اچھا قائم ہوگا۔ تو میں اس بارے میں صرف یہی کہوں گا، یہ سب سے بڑا شرک ہے میری نظر میں، کہ ایسی سوچ رکھنا اور اسے ڈیفینڈ کرنا۔ دیکھیں نا آج وہ پروگرام چل رہے ہیں، اپنی براڈ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں شرک پہ، تو اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ ان میں تھوڑا سا مطلب یہ شعور پیدا ہوا ہے کہ شرک جو ہے اس کے خلاف بولنا چاہیے، تو ہم تو اپریشیٹ کرتے ہیں، بلکہ ڈیلی ان کو یہ براڈز کرنی چاہیے۔ ہم نے کبھی ان کو منع تو نہیں کیا نا، کھل کے کریں براڈز، بلکہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں ہم تو خود ان کو کنڈیم کرتے ہیں، جو یہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں نا چیزیں، یہ ہائی لائٹ ہونی چاہیے۔ ہم تو خود کہتے ہیں کہ بھائی ہائی لائٹ کریں ایسی چیزیں، کنڈیم کرنا چاہیے ایسی چیزوں کو، بلکہ سر عام جو ہے وہ اس پہ بات ہونی چاہیے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ ایک تیر سے 2 نشانے لگ رہے ہیں۔ جہاں تک ہم بات نہیں پہنچا سکے پوری طرح، وہاں تک وہ فیصل بھائی بیٹھے ہیں، آئی تھنک اگر وہ بھی جوائن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان کو لے لیں پلیز۔ وہ ابھی ان کا تھوڑی دیر پہلے نیچے میسج آیا تھا کہ وہ ساری ٹائم ہے ادھر۔ جی ٹھیک ہے۔
اچھا میرا سوال ہے، میں سوال سب سے کر رہا ہوں، میں نے آج ایک ہی سوال رکھا ہوا ہے، میں یوسفی بھائی کا انتظار کروں گا، وہ جب آئے گا پھر میں ان سے کروں گا۔ کریں نا یار، ہم بھی تو بیٹھے ہیں، چلے جواب دو۔ سوال ہم سن لیتے ہیں، جواب وہ دے دیں گے۔ چلے ٹھیک ہو گیا۔ وہ یہ ہے کہ اگر ایک احمدی ایک دوسرے احمدی کو غیر احمدی کہے تو کیا کہنے والا غیر احمدی ہو جائے گا؟ ذرا سوچے اس پہ اور ویری آپ نائس کوسچن، ویری ویری نائس کوسچن۔ جی جو احمدی ایک دوسرے کو غیر اس احمدی کا کہتے جواب جی اس کا جواب آپ کو مصور صاحب دیں گے، نیچے ٹیکسٹ میں آپ ان سے پوچھ لیں، وہ لکھ دیں گے نیچے۔ ہاں جی، یار وہ کو اس کا کرنے کا جواب ہے، اس موقع کا ملا جواب یہ کہ وہ ایک اس کا رٹا ہوا جواب مجھے پتا ہے۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے مطابق وہ جو کہنے والا ہے وہ غیر احمدی ہو جائے گا، تو الٹیمیٹلی مزیدار بات یہ کہ دونوں ہی غیر احمدی ہو جائیں گے، ایک کے ساتھ ایک فری۔ واہ کیا بات ہے! یعنی کہ ان کی نظر میں یہ ایک طرف احمدیت کو ٹرو اسلام کہتے اور پھر جو احمدی خود کو کہہ رہا ہے اسے غیر احمدی بھی کہہ دیتے ہیں، تو کہنے والا تو پھر اس حقیقی اسلام سے باہر نکل گیا۔ ایگزیکٹلی ٹھیک ہے تو یہ اصل میں جس فتوے کی بنیاد پر یہ ہمیں کہتے ہیں، اس فتوے کی زد میں یہ خود آ جاتے ہیں۔ یار کیا زبردست پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے اسامہ بھائی، ویل ڈن یار۔ بھائی میرا بھی ایک کوشچن تھا، اگر کوئی جواب دینا پسند کرے تو پلیز۔ بولیں آپ بھائی۔ بسم اللہ کریں۔ یہ شرک کی بات ہو رہی ہے، ابھی یہ میں نے بھائی صاحب وہ جو گئے ہیں پتہ نہیں پنجاب والے جن کی یہ ہوسٹ ہیں ابھی شاید بزی ہیں، وہ بات کرتے شرک کی، اور یہ ہیومینیٹیرین صاحب بھی شاید چلے گئے، ان کو لیکچر دے رہے تھے کہ ان کا وہ ظاہر ہے ہمیں آپ بھائیوں نے بڑا ماشاءاللہ بڑا اپنے کارنامہ انجام دیا ہے۔ آپ نے بتایا کہ احمدی بھی، کیونکہ انہوں نے ہمیں سولی نیزے کی سولی پہ لٹکایا ہوا تھا کہ تم لوگ شرک کرتے ہو، اب ہمیں پتہ چلا یہ بھی کرتے ہیں۔ چلو ان کو تو چھوڑیں، ہم جو مسلمان شرک کرتے ہیں، جو ہمارے جو بابے شابے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں مسئلے کے نیچے سے 50 پہ نکلے، ہم تو مسئلے کے نیچے سے سونا بھی نکالتے رہے ہیں، جو بہت ساری کہانیاں لکھی ہیں، تو اس کے بارے میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں اچھی بات تو یہ نا، پہلے ہم اپنی منجیل کے نیچے صفائی کریں، پھر دوسروں کو کہیں، بجائے کہ ہم کہیں جی تو شرک کر رہا ہے، تو شرک کر رہا ہے، تو شرک کر رہا ہے۔ وہ بھی اچھی بات ہے، اویئرنیس آپ نے پہنچائی ہے، لیکن جو ہم کروڑوں مسلمان ہیں، جو ہم یہ جو شف سرکار یا یہ جو بابے اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، مردہ بولے کفن پھاڑے، مردہ بولے کفن پھاڑے۔ اور پپو نہیں صاحب سر، یہ بات ہم تھوڑی دیر پہلے کر چکے ہیں بھائی، کہ جو بھی کر رہا ہے غلط ہے۔ آپ کو پتہ کس نے نہیں کہا ہے کہ صحیح یہ ہے؟ شف نہیں سرکار ہو یا نہیں کچھ بھی نہیں، ہو، وہ بھائی پپو صاحب ہوسٹ بات صاحب سنیں۔ کہتے ہیں نہیں قادیانی سوال زیادہ آ کرتے گیا، ہیں۔ سوال آ گیا، جی سوال جی آ جزاک گیا، اللہ، سوال بولے آ گیا، پلیز۔ میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں پپو بھائی، ابھی اس سے پہلے ہیومنٹیرین بھائی کے ساتھ یہی چیز ڈسکس ہو رہی تھی، اور آج سارا دن دوسری براڈ کاسٹ کے اوپر بھی یہی باتیں ہوتی رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے پپو صاحب کہ ہر ایک کی اپنی پریفرنس ہے، آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ بھئی باقیوں کا چھوڑ کے، جماعت احمدیہ کا شرک چھوڑ کے آپ فلاں کا شرک کریں، کیا پتہ کوئی آپ کی اس بات سے ایگری کرے نہ کرے۔ اب اسی بات کو اگر جب آپ یہ کر رہے ہوں کہ باقیوں کا شرک آپ ہائی لائٹ کر رہے ہوں، اور میں آؤں اور آپ کو کہوں نہیں نہیں پپو صاحب آپ ان کا تو کر رہے ہیں، آپ ان کا کیوں نہیں کر رہے، تو یار یہ ایک لا حاصل بحث ہے۔